ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاة علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ ارشاد فرمایا کہ تم اپنی مجالس کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کیا کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے احکام نماز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ناظرین، قرآن مجید سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون۔ اور صبر اور نماز سے مدد چاہو، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں، جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پھرنا ہے۔ اس آیہ مبارکہ کی مختلف تفاسیر علماء نے بیان کی ہیں۔ اس سے پچھلی آیات بینات کو اگر دیکھا جائے تو بنی اسرائیل کو سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے، ان کی شریعت پر عمل کرنے، سرداری کو ترک کرنے اور منصب و مال کی جو محبت ان کے دل میں پیدا ہو چکی تھی، اس محبت کو دل سے نکال دینے کا حکم دیا جا رہا تھا۔ اور اس آیت میں فرمایا گیا کہ اے بنی اسرائیل، اپنے نفس کو لذتوں سے روکنے کے لیے صبر سے مدد چاہو، اور اگر صبر کے ساتھ ساتھ نماز سے بھی مدد حاصل کرو تو سرداری اور منصب و مال کی محبت دل سے نکال دینا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ بے شک نماز ضرور بھاری ہے، البتہ ان لوگوں پر بھاری نہیں ہے جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ اور ایک اور اس آیہ مبارکہ کی تفسیر مفسرین نے تفاسیر قرآن کے اندر لکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اے مسلمانوں، تم اللہ کی رضا کے حصول اور اپنی حاجتوں کی تکمیل میں صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ سبحان اللہ، کیا ہی پاکیزہ تعلیم ہے۔ یہاں آیہ مبارکہ میں دو چیزیں بطور خاص، ایک صبر اور دوسری نماز۔ صبر کی وجہ سے قلبی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، دل مضبوط ہو جاتا ہے، اور نماز کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی سے انسان کا جو تعلق ہے
وہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ رب سے تعلق بھی مضبوط ہو گیا وہ نماز کے ذریعے، اور دل بھی مضبوط ہو گیا وہ صبر کے ذریعے۔ اور یہ دونوں چیزیں پریشانیوں کو برداشت کرنے اور انہیں دور کرنے میں سب سے بڑی انسان کی معاون اور اس کی مددگار ہوتی ہیں۔ اور فرمایا گیا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ آیہ مبارکہ کے اس حصے کو اگر آپ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد والی جو آیہ مبارکہ ہے اس کی طرف بھی نظر ڈالتے ہیں تو خلاصتاً بات یہ سمجھ آتی ہے کہ گناہوں اور خواہشات سے بھرے ہوئے دلوں پر نماز بہت بوجھل ہو جاتی ہے۔ جن دلوں کے اندر خواہشات بھری ہوئی ہیں، جو لوگ گناہوں کی طرف رغبت اختیار کرتے ہیں، نماز ان کے لیے بہت زیادہ بوجھل ہے، بھاری ہے۔ اور عشق و محبت یعنی محبت الہی سے لبریز جو دل ہوتے ہیں اور جن دلوں کے اندر خوف خدا ہوتا ہے، ان کے جو دل ہیں وہ نماز کے بوجھ کو محسوس نہیں کرتے۔ ان کے دلوں پر چونکہ نماز بوجھ نہیں بنتی اور ان کے دلوں کے اندر رب کی محبت ہوتی ہے، نماز کی محبت ہوتی ہے، خوف خدا ہوتا ہے، اس لیے نماز ان کے لیے بوجھ نہیں ہوتی۔ بلکہ اگر دوسرے اینگل سے دیکھیں، بوجھ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ پھر نماز ان کے لیے لذت کا سبب بن جاتی ہے، سرور کا سبب بن جاتی ہے، روحانی اور قلبی جو انسان کا معراج ہوتی ہے یا مزاج ہوتا ہے، یہ اس کا سبب بن جاتی ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب تبارک و تعالی سے ملاقات پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کے دیدار کی تڑپ رکھتے ہیں۔ اور اس آخری آیہ مبارکہ کو اگر آپ غور سے پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بشارت ملتی ہے کہ آخرت میں ایمان والوں کو دیدار الہی کی نعمت بھی نصیب ہوگی۔ نیز اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات اور اس کی طرف سے رجوع میں ترغیب و ترہیب، یہ دونوں ہی صورتیں ایسے انسان کو میسر ہیں۔ اور ان دونوں کو پیش نظر رکھنا نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہونے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ گویا نماز میں خشوع و خضوع قائم رکھنے کا ہمیں حکم بھی دیا اور اس کے حصول کا ہمیں طریقہ بھی بتا دیا۔ تو ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم نماز سے مدد چاہیں، صبر سے مدد چاہیں، اور جب انسان صبر سے مدد چاہتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کی قلبی قوت جو ہے وہ اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ اور جب انسان نماز کو پیش نظر رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے اس کا جو تعلق رب کی ذات کے ساتھ ہے وہ اسے مضبوط فرما دیتا ہے۔ اور یہ دونوں ہی چیزیں انسان کی پریشانیاں جو اسے سامنے آ جاتی ہیں، جو اس کے لیے مصائب و آلام وارد ہوتے ہیں، انہیں برداشت کرنے اور انہیں دور کرنے کے لیے بہت بڑی معاون ثابت ہو جاتی ہیں۔ اس لیے مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب کو چاہیے کہ نماز سے دل لگائیں، نماز سے محبت کریں اور وقت پر نماز کو ادا کر لیا کریں، اور نماز کو ادا کر کے اس دنیا میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ میرے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز پڑھیں گے رب راضی ہوگا، اور رب کے محبوب نبی الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا بھی نصیب ہوگی، اچھا خاتمہ ہوگا، اس دنیا سے جائیں گے تو آخرت بھی انشاءاللہ اللہ کی فضل و رحمت سے بہتر ہو جائے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے سلسلے میں چند ایک احکام نماز بھی شامل کرتے ہیں۔ پہلا سوال جو ہم شامل کرنے جا رہے ہیں وہ اس طرح ہے کہ بسا اوقات مساجد میں دوران جماعت یہ دیکھا جاتا ہے یا دوران نماز یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ نماز میں ہی لوگ کھنکھار رہے ہوتے ہیں، یعنی گلے کو صاف کرنا، ریشہ آ گیا، تھوک اکٹھا ہو گیا،
اس کی وجہ سے گلے کو صاف کیا جاتا ہے تو کھنکھارنے کی آواز پیدا ہوتی ہے. تو یہ دوران نماز ایسی آواز پیدا کرنا یہ کیسا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس طرح کرنا نماز کو فاسد کر دیتا ہے، توڑ دیتا ہے، یا نماز باقی رہتی ہے؟ اس حوالے سے علماء نے یہ لکھا کہ اگر یہ کھنکھارنا کسی عذر کی وجہ سے ہو، مثلا طبیعت کا تقاضا تھا اس لیے کھنکھارا ہے، یا کسی غرض صحیح کی وجہ سے ہو، مثلا آواز صاف کرنے کے لیے ایسا کیا گیا ہے، یا گلے کے اندر کچھ ریشہ بلغم محسوس ہوا، آواز صاف نہ تھی اور اسے صاف کرنے کے لیے کھنکھارا گیا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی، نماز نہیں ٹوٹتی. اور کھنکھارنا اگر کسی عذر کی وجہ سے نہ ہو اور نہ ہی اس میں کوئی غرض صحیح ہو تو ایسے کھنکھارنے سے منع کیا گیا ہے کہ اس طرح نہ کھنکھارا جائے. لیکن اگر فرض کر لیں کوئی کھنکھارتا ہے اور اس کے کھنکھارنے میں دو حروف ظاہر ہوتے ہیں، جیسے الف اور ہا، اس طرح کے حروف ظاہر ہو جاتے ہیں، تو علماء نے لکھا تو ایسا کھنکھارنا اس کی نماز کو فاسد کر دے گا، یعنی اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. لہذا کھنکھارنے والوں کو سوچنا چاہیے، غور کر لینا چاہیے کہ ہم اس طرح کیوں کر رہے ہیں. بسا اوقات ایک کرے تو کئی ایسے ہوتے ہیں اس کی آواز کو سن کر کرنے لگ جاتے ہیں. اب حسن ظن تو یہی ہے کہ ہر ایک کا مسئلہ اپنا اپنا جدا گانا ہوگا، لیکن اگر فرض کر لیں یہ دیکھا دیکھی کیا جا رہا ہے تو جو دوسرا کرنے والا ہے وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، یہ اپنی نماز پر خود غور کر لے. اور مزید ایک سوال آج کے سلسلے میں ہم شامل کرتے ہیں، وہ سوال یہ ہے کہ فجر، مغرب اور عشاء کی نماز، یہ تینوں نمازیں ایسی ہیں کہ جن میں امام صاحب اونچی آواز سے قرات کرتے ہیں، جس کو ہم جہری آواز سے قرات کرنا کہتے ہیں. جہر سے یعنی اونچی آواز سے قرات کرنا. اگر کسی شخص کی یہ نمازیں جماعت سے رہ جائیں کسی وجہ سے، اب وہ اپنی الگ سے نماز پڑھنا چاہے تو کیا الگ سے تنہا نماز پڑھتے ہوئے، اکیلے نماز پڑھتے ہوئے ان نمازوں کے اندر وہ جہری آواز میں، اونچی آواز میں قرات کر سکتا ہے یا نہیں؟ علماء نے اسے اختیار دیا ہے. افضل یہ ہے کہ یہ ان نمازوں میں، فجر میں، مغرب میں اور عشاء میں، ان میں امام صاحب اونچی آواز سے قرات کرتے ہیں، افضل یہ ہے کہ یہ بھی اونچی آواز سے ہی قرات کر لے. لیکن اگر آہستہ آواز سے، سری آواز سے قرات کرتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں. یعنی دونوں باتوں میں اختیار ہے، موقع محل کو دیکھ لیا جائے. جیسے مسجد میں ہی نماز پڑھنے لگا ہے، ابھی جماعت ختم ہوئی ہے، یہ اونچی آواز سے پڑھنا شروع کر دے تو لوگ تشویش کا شکار ہو جائیں گے، تو وہاں پر اسے پرہیز کرنا چاہیے. الگ سے ہے یا مسجد میں ابھی کوئی نمازی نہیں ہے، سب جا چکے ہیں، اب یہ وہاں پر اکیلے نماز پڑھنا چاہتا ہے، یا پھر گھر میں ہے، کسی وجہ سے نماز پڑھنی پڑ گئی اور جماعت اس کی چھوٹ چکی ہے، تو اب ایسی صورت کے اندر جب وہاں پڑھے تو پھر وہاں بھی اونچی آواز سے اگر قرات کرنا چاہتا ہے تو یہ افضل ہے. لیکن اگر سری آواز سے بھی کرے گا تو اس کا بھی اختیار، یعنی دونوں باتوں کا اختیار شریعت مطہرہ نے اسے دیا ہے. اور تیسرا ایک اور مسئلہ آج کے سلسلے میں ہم شامل کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور ان کے پیچھے ایک مقتدی یا چند ایک مقتدی ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں. اگر مقتدی سے غلطی سے یعنی بھول کر کوئی واجب ترک ہو جاتا ہے تو کیا اس پر بھی سجدہ سہو لازم آتا ہے یا نہیں؟ یاد رکھیں، مقتدی جب تک امام صاحب کے پیچھے ہے، امام صاحب کوئی واجب ترک کریں گے تو ان کے بھول کر واجب ترک کرنے کی بنا پر سجدہ صاحب جو ان پر واجب ہوگا وہ مقتدی پر بھی واجب ہے، مقتدی بھی وہ سجدہ کرے گا، سجدہ صاحب کرے گا. اور اگر مقتدی سے کوئی واجب بھول کر ترک ہو جاتا ہے تو ایسی صورت کے اندر نہ تو مقتدی پر سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے اور نہ ہی امام صاحب پر واجب ہوتا ہے. یعنی جب تک مقتدی امام صاحب کی اقتداء میں ہے، اگر بھولے سے کوئی واجب ترک ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی سجدہ صاحب واجب نہیں ہوتا. مزید ایک اور مسئلہ آج کے سلسلے میں شامل کرتے ہیں.
کوئی شخص اگر فاتحہ کے لیے قبرستان چلا جائے اور اس دوران جو ہے کسی نماز کا وقت آ جاتا ہے، نماز ظہر ہے، فجر ہے یا نماز عصر ہے، عام طور پر لوگ عصر کی نماز کے وقت جاتے ہیں یا فجر کی نماز پڑھ کر جاتے ہیں، بہرحال کوئی بھی وقت ہو، اگر وہاں نماز کا وقت آ گیا، مسجد دور ہے کہ جہاں تک پہنچنا اس کے لیے مشکل ہے، تو ایسی صورت میں اگر یہ وہاں نماز پڑھیں گے قبرستان کے اندر جبکہ آس پاس قبریں ہیں، تو نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اس حوالے سے ذہن میں یہ رکھیے کہ قبر اگر سامنے اس انداز میں ہے کہ بلا حائل، یعنی بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بیچ میں کوئی چیز حائل نہیں ہے، سامنے ہی قبر ہے، تو ایسے نماز پڑھنا یا قبر کے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی، ناجائز اور گناہ ہے۔ ہاں، کسی ایسی قبر کے سامنے ہے کہ بیچ میں کوئی چیز حائل ہے، درمیان میں کوئی چیز حائل ہے، کوئی دیوار ہے یا کوئی کمرہ بنا ہوا ہے، کمرے کے اندر قبر ہے، تو ایسی صورت میں وہاں نماز پڑھنا جائز ہے، بشرطے کہ جہاں کھڑے ہیں وہاں نیچے پاؤں کے نیچے قبر نہ ہو۔ ان چیزوں کا خیال کر لینا چاہیے۔ البتہ جب قبرستان جائیں تو نمازوں کا خیال رکھیں، اپنا ایک پورا سٹیٹس ذہن میں رکھیں کہ میں نے کہاں پر جانا ہے۔ ایک شیڈول انسان کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ کتنا وقت میں نے قبرستان میں رہنا ہے، پھر نماز کا وقت آ جائے گا تو نماز یا تو پڑھ کر جائیں اور اگلی نماز سے پہلے واپس آ جائیں، یا پھر یہ ہے کہ نماز اگر پڑھ کر نہیں بھی جاتے تو قبرستان سے ہو کر پھر واپس جلدی آ جائیں تاکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ یعنی ایک شیڈول اگر ترتیب دیں گے تو اس سے انشاءاللہ جماعت بھی فوت نہیں ہوگی اور قبرستان کی حاضری بھی نصیب ہو جائے گی اور اس کی برکات بھی مل جائیں گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے ہم سلسلے میں چند ایک ریکارڈڈ سوالات بھی شامل کرتے ہیں۔ جی سوال چلائیے۔ میرا نام رضوان ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ فرائض کی دونوں رکعتوں میں ایک ہی صورت کی تکرار کرنا کیسا ہے؟ فرائض میں بلا عذر صورتوں کی تکرار کرنا یہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی نماز ہو جاتی ہے لیکن مکروہ تنزیہی خلاف اولا۔ ہاں، اگر کوئی عذر ہے، مثلا اسے یاد ہی صرف ایک صورت ہے، جیسے بعضوں کو سورہ اخلاص ہی یاد ہوتی ہے، یا بعضوں کو صرف اور صرف سورہ کوثر ہی یاد ہوتی ہے، سب سے چھوٹی صورت ہے، یا سورہ اخلاص یاد ہوتی ہے، یا کوئی ایک آدھ صورت اور یاد ہوتی ہے، تو اسے یاد ہی اگر ایک صورت ہے، اب یہ اس کا عذر ہے، تو ایسی صورت میں تو پھر کراہت بھی نہیں ہوگی۔ البتہ نوافل کے اندر اگر ایک ہی صورت کی تکرار ہر رکعت میں کرتے رہتے ہیں تو پھر یہ کراہت نہیں ہوگی، یعنی کراہت تنزیہی نہیں۔ فرائض میں بغیر کسی عذر کے جان بوجھ کر ایک ہی صورت کی تکرار کرتے رہنا یہ مکروہ تنزیہی ہے، عذر ہو تو مکروہ تنزیہی نہیں۔ البتہ نوافل کے اندر عذر ہے یا نہیں ہے، بہر صورت نماز بلا کراہت جائز ہے، خواہ نماز پڑھنے والا مرد ہو خواہ نماز پڑھنے والی عورت ہو۔ مزید سوال چلائیے۔ میرا نام عقیل ہے اور میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کسی بھی نماز کے فرض ادا کرنے کے بعد اگر شک ہوا کہ مجھ سے کوئی رکعت چھوٹ گئی ہے، مجھے اس بات کا یقین نہیں ہے، صرف شک ہی ہے، تو گویا کیا میری یہ نماز ہو گئی یا مجھے دوبارہ پڑھنی ہوگی؟ نماز پڑھ چکے ہیں، فرض کر لیں 4 رکعت نماز تھی، کمپلیٹ ہو چکی ہے، سلام پھیر دیا، اس کے بعد ایک شک لاحق ہوتا ہے کہ شاید میری 3 رکعتیں نہ ہوئی ہوں، میں نے 4 پڑھی نہیں، یہ صرف شک، جسٹ ایک شک ہے، تو شک کی بنیاد پر نماز نہ ہونے کا حکم نہیں دیا جائے گا بلکہ یہ نماز ہو چکی ہے۔ ہاں، اگر یہ صورت یقین میں بدل جائے یا غالب ظن ہو جائے کہ واقعی میں نے 3 رکعتیں ہی پڑھی ہیں تو اب دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ محض شک کی بنیاد پر نماز نہ ہونے کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ لہٰذا اگر کسی شخص کو نماز پڑھنے کے بعد یہ شک گزرے تو اس کی نماز کامل کہلائی جائے گی۔ مزید سوال چلائیے۔ میرا جناب یہ سوال ہے، اگر امام صاحب سجدہ سہو کے بعد اتحیات میں بیٹھے ہوں تو کیا اس وقت جماعت میں شریک ہو سکتے ہیں؟ اگر ہو سکتے ہیں تو مقتدی کے تشہد مکمل کرنے سے پہلے ہی اگر امام صاحب سلام پھیر دیں تو کیا اب نمازی اتحیات مکمل پڑھ کر کھڑا ہو یا یوں ہی کھڑا ہو کر بقیہ نماز مکمل کرے؟ برائے کرم مہربانی رہنمائی کیجیے۔ اس کے جواب کے لیے سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے
کہ شریعت کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو اقتدا کے درست ہونے کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ نمازی امام کے ساتھ افعال نماز میں سے کسی بھی جز میں شرکت اگر کر لیتا ہے تو اس کی اقتدا درست ہے. اور جب امام پر سجدہ سہو واجب تھا اور اس نے سجدہ سہو کیا کرنے کے بعد تشہد میں آ گیا تو بلا شبہ امام ابھی نماز میں ہی ہے. اور اس صورت کے اندر اگر کوئی مقتدی امام کے سجدہ سہو کرنے کے بعد اس کی اقتدا میں آتا ہے تو اس کی اقتدا بھی بلا شبہ درست ہو جائے گی. تو لہٰذا اس صورت میں نمازی امام کی اقتدا میں آ جائے گا، گویا کہ جماعت میں شامل ہو گیا. اب یہ تو جماعت میں شامل ہو گیا، اس کے تشہد تک پڑھنے سے پہلے اگر امام صاحب سلام پھیر دیتے ہیں تو مقتدی پر پھر بھی واجب ہے کہ کلمہ شہادت تک اتحیات پڑھے، پھر پڑھنے کے بعد اپنی بقیہ نماز مکمل کرنے کے لیے یہ کھڑا ہو جائے. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا. ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بھی نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز. ہر عبادت سے برتر عبادت نماز.